یہ مکڑی اور غار کا قصہ توکل کا سبق اس وقت کا ہے جب ایک نئے دین کا مستقبل خطرے میں تھا۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ کس طرح ایک بظاہر معمولی حرکت نے اسے بچا لیا۔ سال 622 عیسوی میں مکہ نبی اکرم صلاۃ وسلام اور ان کے پیروکاروں کے لیے محفوظ نہیں رہا تھا۔ قریش کے ظلم و ستم اور آپ کے قتل کی سازشوں کے پیش نظر نبی اکرم نے اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے سب سے قریبی دوست حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی اکرم صلاۃ وسلام نے تاریکی میں خطرناک سفر شروع کیا۔ اپنے تعقب کرنے والوں سے بچنے کے لیے انہوں نے راستہ بدلا اور مکہ کے جنوب میں واقع غار ثور میں پناہ لی۔ جب قریش کے تعقب کرنے والے غار کے منہ تک پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے آہستہ سے نبی کریم سے کہا، اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ ہمارے نبی نے پرسکون اور حوصلہ افزا جواب دیا، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جب ان کا تیسرا اللہ ہو؟ اسی لمحے ایک معجزاتی واقعہ رونما ہوا۔ ایک مکڑی نے غار کے دہانے پر ایک نازک جال بن لیا اور کبوتروں کے ایک جوڑے نے بالکل باہر گھونسلہ بنا کر انڈے دیے۔ جب قریش کے تعقب کرنے والے غار پر پہنچے تو انہوں نے ثابت مکڑی کا جال اور کبوتروں کو سکون سے بیٹھا دیکھا۔ یہ دیکھ کر وہ یہ سوچ کر واپس چلے گئے کہ کوئی بھی غار میں داخل نہیں ہوا ہے، ورنہ یہ جال اور کبوتر ٹوٹ گئے ہوتے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ غار خالی ہے اور وہ اپنی تلاش کسی اور سمت میں جاری رکھتے ہیں۔ پیار بڑھئے آقا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ایک مکڑی اور دو کبوتروں نے بچایا۔ یہ کہانی ہمیں توکل کا ایک خوبصورت سبق سکھاتی ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جب ہم ضروری اقدامات کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو بظاہر معمولی چیزیں بھی غیر متوقع طور پر ہماری حفاظت کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ کی حفاظت غیر متوقع صورتوں میں آ سکتی ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔